کھودا تو ان قبروں میں سے سونے چاندی کی اینٹیں نکلی، سونا چاندی مدفون تھا. شوق یعنی دفن کیا ہوا ہے، استعمال بھی نہیں ہوا، شوق تھا پیسے جمع کرنے، دولت جمع کرنے. اور اتنی دولت ایسے تو جمع نہیں ہوتی. قاضی القضات ہے یا مخدوم العلماء ہے یا شیخ الاسلام ہے، اس کو تجارت تو نہیں کرتا ہے کوئی سائڈ بزنس تھوڑا بہت کرتا ہو. لیکن یہ اینٹیں کہاں سے آئیں؟ رشوت کا مال، حرام کا مال، فتویٰ فروشی کا مال، غلط فیصلے کرنے کا مال، اور مال جمع کر کے اسے قبروں کے اندر دبایا ہوا تھا سونے چاندی کی اینٹوں کی شکل. عالم کا یہ کام ہے. اس طرح عالم نمونہ بنتے ہیں اور نمونہ بن کے پیش کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات اس کے بارے میں، وہ پہلے ہی معروف تھی مرنے کے بعد، اور سامنے آئی کہ اتنی بڑی دولت کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا تھا. اور زکوٰۃ نہ نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ ہیلا. زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک خاص نصاب تک، خاص مقدار تک مال ہو. وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ تھا اس کا. لیکن دوسری شرط یہ بھی ہے، حولان حول اس کو کہتے ہیں، یعنی سال کا گزرنا، سال پورا ہونا. بچت پر، سیونگ پر، پورے مال پر نہیں. یہ اللہ کا انعام ہے، آسانی دی ہے. سیونگ پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل تو اس وقت نہیں کر سکتا زکوٰۃ کے مسائل کی. پہلے میں ایک دفعہ موضوع آیا تھا، بڑی دیر کی بات ہے، کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے زکوٰۃ کے مسائل. بڑی دیر کی بات ہمیں یاد ہے، میرا خیال ہو سکتا ہے 15 سے 20 سال تک ہو گئے. اس کے بعد اس موضوع کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے تفصیل کے ساتھ. تو بہرحال حولان حول اس کے لیے شرط ہے، ایک سال گزرنا. تو یہ صاحب کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے ہیلے اور بھی لوگ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی لوگ، یہ کہ سال گزرنے سے پہلے اسے ہبہ کر دیا کسی کو برائے نام، یعنی اس کے نام کر دیا کہ میں نے تجھ کو دے دیا سارا کچھ، چلو. یہ بیوی کے نام ہبہ کرتا تھا. سال 8-10 مہینے گزرے یا 12واں مہینہ شروع ہونے کے قریب ہوا، بیوی کو کہا یہ جتنا مال ہے نا قبروں میں نے دفن کیا ہوا اور گھر میں پڑا ہوا، یہ سب تیرا ہے. اسے کہا ٹھیک ہے. اسے بھی پتا تھا کیوں میرے نام کیا جا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے نام. اور جب وہ وقت گزر گیا، سال کا وہ حصہ گزر گیا جس میں وہ فرض ہوتی تھی زکوٰۃ، تو پھر کہا کہ اب مجھے واپس کر دو، میرے نام کر دو. زبانی ٹرانزیکشن ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کے نام کر دیا، ہو گیا آپ کے نام. اللہ خیر صلی اللہ. زکوٰۃ یعنی عجیب لوگ ہیں کہ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے. جب اس طرح کے علماء ہوں گے تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا. پھر جو اس کے بعد باہمی جو نفاق ہے سلطنتوں کا، حکمرانوں کا، عام لوگوں کا، اس نے بھی زوال کو لانے اور زوال کو باقی رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا. جب سارا یورپ متحد تھا اور صلیبی جنگوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آتے تھے، صلاح الدین ایوبی سے پہلے یہی حال تھا کہ عالم اسلام اس وقت کا بکھرا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، منتشر تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے برسر پیکار. تقریباً وہی حال جو عربوں کا ہے اسرائیل کے مقابلے میں. آج ایک اسرائیل اور چھوٹی اور بڑی کئی عرب ریاستیں یا مسلمان ریاستیں، لیکن مقابلے میں مل کر بھی آنے کی، مل کر آتے، ملتے ہی نہیں تو مل کر مقابلہ کیا کریں. اب مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہنگامے، اور اس کی سب سے زیادہ تشویش یا امریکہ کو ہے یا اسرائیل کو ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار نہ آ جائیں
جو اسرائیل سے کوئی جنگ چھیڑ دیں یا کم از کم ان کے آپس میں دشمنی اور دوری پیدا ہو جائے، دوری بھی پیدا نہ ہو، ایسے لوگ نہ آ جائیں۔ سب سے بڑی فکر ان کو لگی۔ مصر کے لوگوں کو تو مستقبل ہے داؤ پر لگا، لیکن ان کو فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے مخالف کوئی حکومت نہ آ جائے۔ تو یہ اس طرح نفاق جب پیدا ہو جائے کسی قوم کے اندر تو پھر اس کا نتیجہ زوال ہوتا ہے، شکست ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا، ان ساری باتوں کے بعد اب میں عرض کروں گا، یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں، حکمرانوں کا زوال ہوا، علماء کا، ان کے کردار کا زوال ہوا، انتشار ہوا، عام لوگوں میں دین سے دوری اور بد کرداری پیدا ہوئی، سب چیزیں مل گئیں۔ اور کہاں وہ دور تھا کہ مسلمان کا حکم جو ہے وہ بحر و بر پر چلتا تھا، لٹرلی، لفظی طور انسان تو انسان درندوں پر چلتا تھا۔ صحیح بات ہے، ایک مثال صرف میں دیتا ہوں۔ بحر و بر پر چلتا تھا، میں نے کہا زمین پر چلتا تھا، دریاؤں سمندروں پر چلتا تھا۔ وہ کیا بات ہے جو آپ نے بہت سے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور تاریخی بات ہے کہ مصر کے مسلمان حکمران نے فاروقی دور میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم نے مصر فتح تو کر لیا ہے، یہاں ہمارے پاؤں جم گئے ہیں، اب ان کا ایک تہوار آیا ہے، یہ سال میں ایک دن ایسا ان کا آتا ہے کہ یہ ایک نوجوان لڑکی کو کپڑے اور زیور پہنا کے بہترین دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، مجھدھار میں اس کو ڈالتے ہیں، ڈبوتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں ایسا نہ کریں گے تو نیل چلے گا نہیں، نیل بہے گا نہیں، دریائے نیل خشک ہو جائے گا۔ یہ ان میں ایک وہم ہے اور بہت زیادہ پھیلا ہوا وہم ہے، اور اصرار کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دریا خشک ہو جائے گا جس پہ ہماری ساری زراعت کا، معیشت کا دار و مدار ہے، خشک ہو جائے گا، چلے گا نہیں اگلے سال اگر ہم نے یہ کام نہ کیا۔ تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں، رہنمائی دیں کہ کس طرح ان کو سمجھائیں۔ ایک رسم جو عام ہو چکی ہو، ایک آئیڈیا جو لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہو، اس کو نکالنا مشکل کام ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی چٹھی، چھوٹے سے کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا بھیجا اور کہا کہ اس کو اس لڑکی کی بجائے جس کو وہ قربان کرنا چاہتے ہیں، اس رسم کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، اس کی بجائے یہ میرا خط جو ہے نا یہ نیل میں ڈال دو۔ تو دعا تو اللہ سے تھی، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس میں انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح لکھا کیا ہے، اوپن لیٹر تھا، انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ڈالنے سے پہلے۔ تو اس میں تھا کہ یہ خط ہے امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ ٹھیک ہے، کیا اس میں لکھا کیا ہے کہ ان کنت تجری بامر اللہ فجر، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلتا جا، پھر چلتا جا، وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي مَائِكَ، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے، تیرے اوپر کو حکمران نہیں ہے، تیرے اوپر اگر اللہ کا حکم نعوذ باللہ نہیں چلتا تو پھر تیرے پانی کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے تیرا پانی، تیری مرضی ہے، چل یا نہ چل۔ اور پھر تاریخ ہی بتاتی ہے کہ اس سال پھر سیلاب تو نہیں آیا، لیکن اتنا پانی آیا نیل میں کہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اتنی معیشت اور زراعت پھلی پھولی کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایسے۔ یہ اللہ پر ایمان ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی بات ہے جب دور عروج تھا۔ اور دوسری بات میں نے کیا کی کہ انسانوں اور درندوں پر ہی چلتا تھا حکم۔ یہ بھی ہے واقعہ تاریخ میں، پختہ تاریخی واقعات ہیں، کہانیاں اور گپیں نہیں ہیں۔ عقبہ بن نافع ایک معروف جرنیل مجاہد تھے اس دور میں، جو فتح کرتے کرتے ادھر افریقہ کی طرف جا رہے تھے، جنگل آیا راستے میں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک جنگل ہے، اس میں سے آپ کی فوج سلامت نہیں گزر سکتی، یہ تو جنگلی درندوں سے اٹا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، خطرناک
وحشی درندے. تو اس نے کہا اچھا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا واپس چلے جائیں, پیش قدمی روک لیں. اس کا یہ تو ہو نہیں سکتا, اللہ کا نام لے کر نکلیں, اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نکلیں, کیسے واپس جائیں؟ تو وہ ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے عقبہ بن نافع, ایک ٹیلے پہ. تو انہوں نے جنگلی درندوں کو ایڈریس کیا, جو سنتے نہیں ہیں بظاہر عربی یا کوئی زبان سمجھتے نہیں ہیں, سمجھانا تو اللہ نے ہے. تو انہوں نے کہا کہ نحن اصحاب محمد, بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, ساتھی ہیں اور ماننے والے ہیں. یہ دور صحابہ ہی کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, دور اول کی بات. تو اس نے کہا کہ تم ہم سے بچ جاؤ اور علیحدہ کہیں ہو جاؤ, ہم نے یہاں سے گزرنا ہے. تاریخ میں لکھا ہے, مسند مورخین نے لکھا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ شیرنیاں اور دوسرے جانور اپنے چھوٹے بچے منہ میں لے کے جا رہے ہیں جنگل خالی کر کے, مسلمانوں کا راستہ خالی کر کے. یہ ہے ہماری تاریخ اور یہ ہے ہمارا دور عروج, اور آج ہے ہمارا دور زوال. اب درندے تو درندے ہیں, انسان ہماری نہیں مانتے. امریکہ تو اپنی طاقت کے نشے میں ہے, کوئی چھوٹا موٹا ملک بھی بھارت نہیں مانتا, اسرائیل نہیں مانتا مسلمانوں کی, کوئی اس سے چھوٹے ملک بھی, اس سے کمزور ملک بھی نہیں مانتے. اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, اس لیے کہ ہمارا عمل کمزور ہے, اس لیے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ کمزور ہے, اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ کے تاریخی عروج کے فیکٹرز کو بھلا بیٹھے ہیں کہ وجہ کیا تھی, بات کیا تھی. اس لیے کہ ہماری نظر صرف اور صرف مادی اور دنیاوی اسباب پر ہے. اور میں کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں, وضاحت کر چکا ہوں کہ اسباب تو دو طرح کے ہوتے ہیں, مادی بھی ہوتے ہیں, روحانی بھی ہوتے ہیں, دنیاوی بھی ہوتے ہیں, دینی بھی ہوتے ہیں. اور دونوں طرح کے اختیار کرنے کا حکم بھی ہے, ضرورت بھی ہے کہ اللہ سے رابطہ بھی ہو, اس کی فرما برداری بھی ہو, دنیاوی تیاری بھی ہو. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بہت سی باتیں ہیں, اب کون سی بات کریں؟ میرا خیال ہے باہمی نفاق کی بات میں کر رہا تھا, وہ بھی غرناطہ موجودہ اسپین میں ایک سٹی اسٹیٹ تھی, شہری ریاست, یعنی شہر اور اس کے گرد و نواح کو ایک ریاست کا درجہ دیا ہوا تھا. اور ایسا ہی تھا اس دور میں. پہلے اسپین جو ہے, جس کو اس علاقے کو جو مسلمانوں کے پاس اندلس کہا جاتا ہے, اندلس, آج بھی اسے انگریزی میں اندلسیہ کہتے ہیں, اس میں 800 سال تک مسلمان حکمران رہے ہیں, بڑے بڑے باجبروت حکمران, اور بڑی ترقی انہوں نے کی. تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ یورپ کی ترقی کی, یورپ جو ہے نا وہ انتہائی جاہل تھا, انتہائی تاریکی کا شکار تھا, اور انہیں یورپ کی ڈارک ایجز کہتے ہیں. جس زمانے میں اسپین ڈارک ایجز, قرون مظلمہ, اندھیری صدیاں, تاریک صدیاں کئی گزری یورپ پر. اس زمانے میں اسپین مسلمانوں کا ملک, اندلس انتہائی ترقی یافتہ تھا. ایجادات ہوتی تھیں, بڑے بڑے عالم, دنیاوی بھی دینی بھی, سائنسدان ہوتے تھے, یونیورسٹیاں تھیں, کالج تھے, مدارس تھے, بڑی بڑی لائبریریاں تھیں. جو آج ہم کہتے ہیں, سمجھتے ہیں یورپ امریکہ کے بارے میں, وہ اس وقت مسلمانوں کے بارے میں جو جانتے تھے اور جنہیں خبریں ملتی تھیں, جو لوگ ہو کر آتے تھے, وہ کہتے تھے اس طرح کی باتیں. اور جس طرح آج ہمارے بچے ہم بڑے فخر سے اور بڑی کوشش سے, محنت سے بھیجتے ہیں کہ آکسفورڈ میں پڑھو اور امریکہ میں پڑھو اور کیمبرج جاؤ, جو وسائل والے ہیں وہ بھیجتے ہیں اور جاتے ہیں لوگ. جو ڈارک ایجز کے یورپ میں تھوڑے بہت پڑھنے لکھنے کی طرف آتے تھے, ان کی شدید ترین خواہش اور اولین خواہش ہوتی تھی کہ اسپین کی اندلس کی کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھے. اور میں نے اس زمانے کے 16ویں صدی کے 15ویں 16ویں صدی کے ایک پادری کی, ایک عیسائی عالم کی تحریر پڑھی ہے, ترجمہ اس کا اس زمانے کی انگریزی میں اس نے, یعنی فرانسیسی میں لکھا, اس کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا. تو اس نے کہا کہ
روح القدس کا، یعنی یہ روح کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جبریل امین کا نام رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کا ایک اپنا تصور ہے 3 خداؤں کے بارے میں، غلط تصور۔ وہ کہتا ہے روح القدس، یہ رب سمجھ لیں، اللہ سمجھ لیں کہ اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، وہ عیسائی کہتا ہے، آج ہم کہتے ہیں، وہ اس زمانے میں اس نے کہا اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، لیکن اللہ کی مہربانیاں ساری ان کافروں پر ہیں۔ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کو ماننے والے ہم ہیں اپنے تصور کے مطابق، اور مسلمان اور اس کی مہربانیاں جو ہے وہ کافروں پر کرتا ہے۔ جو اقبال نے کہا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ ساری رحمتیں تو ان پر ہوتی ہیں مسلمان جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پھر آپس میں لڑے، آپس میں پھٹے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے۔ تو غرناطہ آخری ریاست تھی جو عیسائیوں نے فتح کی، اور اس کے آخری سے پہلے، لاسٹ بٹ ون جو ہے، آخری سے پہلا جو حکمران تھا ابو عبداللہ کہلاتا تھا۔ اس نے ذرا ریزسٹنس شو کی، اس نے اڑا، کچھ مقابلہ کیا عیسائیوں کا۔ اس سے پہلے اس کے باپ دادا بچے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بچائے ہوا تھا، انہوں نے عیسائیوں کو خراج دے کے، ٹیکس دے کے کہ ہمیں چھیڑو نا، ہمیں ہماری کرسی سلامت رہنے دو، ہم سالانہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ تو جب سالانہ ٹیکس لینے کے لیے ابو عبداللہ کے پاس آئے، جس کے باپ دادا ٹیکس دیتے تھے، تو وہ ذرا دلیر بھی تھا، کچھ مسلمان بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں اب درم و دینار ہماری ٹکسالوں میں نہیں بنتے۔ ان کو اس نے جواب دیا، ہماری ٹکسالوں میں درہم و دینار نہیں بنتے، تلواریں اور نیزے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، خراج نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے تمہیں۔ اور وہ نہ لے سکے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کو ہٹا کے آیا، اور اس نے ان سے معاہدہ کیا اور خراج دینا بھی شروع کیا، صرف اپنی کرسی کو بچانے کے۔ اور پھر اسے ہی انہوں نے شکست دی اور شہر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اور میں نے دیکھا ہے غرناطہ بھی، اور میں گیا ہوں قرطبہ بھی، مسجد قرطبہ، جس پر اقبال نے بڑی ایک پرسوز لمبی نظم لکھی ہے، اور جس کو انہوں نے چرچ بنایا ہے۔ یہ جو برداشت کے، تحمل کے، ٹالرنس کے علم بردار ہیں، اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ میانہ روی، شدت پسندی نہیں، شدت پسند نہ بنو، یعنی مسلمان نہ بنو، بس کمپرومائز کرو ہر چیز پہ۔ وہ خود ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اسے چرچ بنایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی مسجد کو، اور اس میں اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے، اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس زمانے میں بھی میں گیا، کچھ دوستوں کے ساتھ، داڑیاں شاڑیاں تھیں ان کی، باقی کی بھی سوائے ایک آدھ کی، تو انہیں پہلے ہمیں کہہ دیا گارڈز نے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، خبردار۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اندر جا کے پڑھیں گے۔ اس سے 2 آدمی پیچھے لگا دیے کہ کہیں نماز کا سجدہ ادا نہ کر لیں، اور مسلسل وہ ہمیں ٹوکتے رہے۔ اس سے ذرا ہٹ کے پھر ہم نے پڑھی، لیکن انہوں نے اندر نہیں، انہوں نے ہمیں پڑھنے دیا۔ یہ ان کی ٹالرنس۔ تو بہرحال میں نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے آج بھی وہ تصویر، ایک بت بنایا ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت کا حکمران، عیسائی حکمران فرڈیننڈ، اس کا بت بنایا ہوا ہے، اور جو مسلمان آخری حکمران ہے وہ گھٹنوں کے بل جھک کے اسے شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے شکست کے بعد۔ اور وہ رعونت اور تکبر کا عالم اس بت میں انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، منہ اس کا دوسری طرف ہے، اور چابیاں پکڑ رہا ہے اس کی طرف منہ کیے بغیر۔ تو یہ عروج ہے، یہ زوال ہے جو ہماری تاریخ میں دیکھا، اور اس کی بہت مثالیں میرے پاس ہیں، لیکن اب کیا بات کریں۔ میرا خیال ہے 4تھا جمعہ تو چل رہا ہے، اس کو اب آگے چلیں، کہیں اگلی دفعہ کہیں دوسرا موضوع اختیار کریں۔ باتیں بہت ہیں، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو نفاق کا، انتشار کا، بدعملی کا، نا اتفاقی کا، علماء، حکام، سب کے کردار، اور عوام سب کے کردار گرنے کا، ان کے کردار کے زوال کا نتیجہ ہمارا یہ زوال ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال
خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔